جی یہ استطاعت اور توفیق، مثلا ہمارے اوپر بہت سارے احکامات واجب ہی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم صاحب استطاعت ہوں، اور وہ استطاعت کون سی ہوتی ہے؟ وہ ظاہری بات ہے، فعل سے پہلے ہوگی۔ مثلا آپ نے حج کرنا ہے، حج آپ پر واجب تب ہوگا جب آپ صاحب استطاعت ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ حج کے فرض ہونے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے آپ صاحب استطاعت ہوں گے، اور وہ استطاعت کون سی ہے کہ آپ صحیح سلامت ہیں، سفر کر سکتے ہیں۔ الوسعی، آپ کے پاس مالی وسعت ہے۔ التمکنی، آپ جا سکتے ہیں، راستہ پرامن ہے، ویزا شیزا مل جاتا ہے۔ وسلامت الآلاتی، آپ صحت مند تو ہیں لیکن جو مثلا کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتا۔ تو یہ استطاعت التی یجب بها الفعل، جس کے ساتھ فعل واجب ہوتا ہے، من نحو توفیق، یہ فاہیہ مع الفعل، یعنی استطاعت کی یہاں پر دو قسمیں کر رہے ہیں۔ ایک استطاعت وہ کہ جس کی وجہ سے آپ کوئی کام کریں، اور ایک استطاعت وہ کہ جو آپ پر کوئی چیز واجب ہونے سے پہلے ہو۔ تو یہاں پر توفیق کے معنی میں جو استطاعت ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو استطاعت کسی چیز کے وجوب کو آپ پر لازم کرتی ہے، آپ پر واجب کرتی ہے، تو وہ فعل سے پہلے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ توفیق اگر ہم استطاعت کی دو قسمیں کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر ہم اوپر والی استطاعت کو توفیق کہہ دیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ہاں جی حضرات علماء کرام۔ جی صحیح۔ شروع سے ترجمہ کر لیں 110 کا۔ جی صحیح۔ اور وہ استطاعت جو واجب ہے فعل کے ساتھ، یہ جو یہ الفعل، جیسا کہ توفیق، جس کے ساتھ فعل واجب ہے۔ جس کے ساتھ فعل واجب ہے، ہاں جی۔ من نحو توفیق، یعنی توفیق وہ لا یجوز، جو جائز نہیں ہے، متصف مخلوق بھی اس کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ ہاں، کہ وہ مخلوق کو اس کے ساتھ موصوف کیا جائے، یعنی یہ استطاعت توفیق والی، یہ کہا جائے کہ فلاں نے مجھے توفیق دی ہے، یعنی میرے باپ نے مجھے توفیق دی ہے، تو مخلوق کو اس کے ساتھ موصوف کرنا درست نہیں ہے۔ یہ استطاعت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم توفیق مانگتے ہیں یا اللہ توفیق عطا فرما، تو یہ اس سینس میں مخلوق کو اس سے موصوف کرنا درست نہیں ہے۔ جی وہ عمل استطاعت من جست سے، اور ہر جو استطاعت ہے یعنی صحت اور وسعت اور قدرت اور جو اسباب یعنی آلات ہیں سلامتی کے، اس کے ساتھ فہیہ قبل الفعل، وہ فعل سے پہلے ہے۔ جی صحیح، آواز آ رہی؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ بها يتعلق، جی جی آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ تعلق، یعنی یہ تعلق، اس کو تعلق ہے یا اس کو جوڑ دیا ہے الخطاب، وهو كما قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ جی یہ صحیح جو خطاب۔ ایک منٹ، ایک منٹ تھوڑا سا اوپر کیجیے گا۔ یہ جو آپ نے ترجمہ کیا وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، اس کا کیا ترجمہ ذرا دوبارہ کیجیے۔ صحیح، خطاب کی یہاں پر معنی سمجھیں گے یہاں پر خطاب کا مطلب اللہ کا حکم، آرڈر۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ہم متعلق کر لیں اللہ کی حکم کو۔ نہیں نہیں، ہم متعلق کر لیں، یہ کس کا ترجمہ؟
ہاں نہیں، وہ بھی ہے یتعلق ہو، اور جس کے ساتھ متعلق ہے اللہ کا حکم، یتعلق. ہاں، اور اسی کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ جار مجرور عام طور پہ اپنے متعلق کے بعد آتا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو جار مجرور ہے یہ اس کے ساتھ متعلق ہے یتعلق کے ساتھ، تو اس کے بعد آنا چاہیے تھا، لیکن اس کو ہم شروع میں لے کر آئے. تو جار مجرور کو اس کی جگہ سے شروع میں لے آنا، یہ معنی میں کوئی تبدیلی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر جار مجرور کو آگے کریں ہم. نہیں، دیکھیں جار مجرور کی اصل جگہ کہاں پر تھی؟ اس متعلق کے بعد. ہم۔ ایسا ہی ہے، یعنی ہم اس. نے اس کو شروع میں لگا دیا، تو اس کو اس کے متعلق سے پہلے لانے کی وجہ سے کیا کوئی تبدیلی آئی اس کے ترجمے میں؟ جی ثاقب صاحب. وہ جو بلاغت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ ایک وہ تھی اگزامپل بھی تھی وہ کلوں والی، تو یہ اس پہ امپورٹنس اس کی بڑھ جاتی ہے یا حسر کا مفہوم آ جائے گا؟ ہاں، تاکید پیدا ہو ہاں جی، جاتی ہے. تاکید، ہاں جی. یہ ایک قاعدہ ہے، التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسر یا یفید التاکید، کہ مقدم کرنا اس چیز کو، اس چیز کو حقہ التاخیر، جس کا حق تاخیر تھا یعنی اس نے بعد میں آنا تھا، اس کو پہلے لے آنا. یفید التاکید، یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے. تو ہم یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے؟ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، کہ اسی کے ساتھ خطاب متعلق ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ یہ جو استطاعت قبل الفعل ہے، یعنی اگر اللہ نے کہا کہ بھئی اقیم الصلاۃ، ہے، یہ کیا پاگل کو یہ خطاب ہے اللہ کا؟ نہیں، کیوں جی؟ نہیں جی، نہیں. نابالغ بچے کو خطاب ہے؟ نہیں، نابالغ کو بھی. کافر کو ہے؟ نہیں، کافر کو بھی. نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس استطاعت کے ساتھ خطاب متعلق ہوا، اور وہ خطاب یعنی اس استطاعت کے بغیر جس شخص میں یہ استطاعت نہیں ہے اس کے ساتھ خطاب بھی متعلق نہیں ہوتا. تو اس کا ہم ترجمہ تاکید والا کریں گے، وبہا، اور اسی کے ساتھ یتعلق الخطاب، خطاب متعلق ہوتا ہے، یا اسی کی وجہ سے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. جی شاہ جی ولی سر. صاحب. اور اسی کے ساتھ خطاب متعلق ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی مکلف مکلف نہیں بنائے اللہ نے کسی نفس کو مگر اس کی استطاعت کے ساتھ. تو یہاں پر یہ وسعت کی ہم استطاعت مان. ہاں جی، جی جی، استطاعت مانا کر سکتے ہیں. جی سر. لا یکلف اللہ، نہیں مکلف کرتا یا ذمہ داری دیتا اللہ تعالی، نفسن کسی انسان کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق یا اس کی استطاعت کے مطابق. جی سر. ہاں جی، وافعال العباد آگے هي چلیں. وافعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد. اور ہوں، بند کی افعال ہی بخلق اللہ، یعنی وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے. وہ کسب من العباد، اور بندوں کی طرف سے وہ کسب، یعنی بندوں کا کسب ہے. کسب ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ افعال عباد کی بحث ہے، کہ بندے اپنے افعال پر قادر ہیں، اپنے افعال کے خالق ہیں یا کاسب ہیں. تو اہل سنت کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خالق تو اللہ ہی ہے، بندے کاسب ہیں، یعنی جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کو تخلیق یہ اللہ کی صفت ہے.
تخلیق اللہ کرتا ہے لیکن ہم اس کو صرف انجام دیتے ہیں. یہ وہ والی بحث کی طرف اشارہ ہے. ہاں جی آگے چلیں جی. ولم يكلف الله تعالى يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، اور ان کو نہیں مکلف بنایا اللہ تعالیٰ نے مگر جس کی یہ استطاعت یعنی طاقت رکھتے ہیں، ما یطیقون جو طاقت رکھتے اللہ ما مگر اتنا ہی، یطیقونہ، اصل میں اس کے آگے ہو بھی ہے. ہیں۔ تو ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جب صلے میں فعل آئے تو کبھی کبھی اس کا مفعول بھی انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ اس کی مثال ہے، اللہ مگر ما اتنا ہی، یطیقونہ جتنا وہ اس کی اطاعت طاقت رکھتے ہیں. تو اس کی طاقت، یہ اس کی ہو ضمیر تھی جو مفعول بھی کی تھی، لیکن وہ یہاں پہ معذوف ہے کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے اس وجہ سے. ہاں جی صحیح، مطلب اس کو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ یطیقونہ، یہ ما اگر ہم آگے نہیں نہیں فی نہیں 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 نہیں. ما اس میں موصول ہے. تو جب صلہ کے اندر جملہ آئے، جملہ فعلیہ، تو اس میں جو مفعول بھی ہے جملہ فعلیہ کا، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے کیونکہ اکثر اوقات وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. مثلا یہ دیکھیں، یہ ما اس میں موصول ہے، آگے یطیقون فعل، واو اس کا فاعل، اور یہ اس کے مفعول بن کے جملہ بن کے. لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے، تو یہاں جو موصول کو ریپریزنٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ بتائیں کون سی ضمیر ہے؟ یطیقون کے اندر جو واو ضمیر ہے وہ تو ہو گئی فاعل کی، تو ماں کی طرف لوٹنے والی ضمیر کون سی ہے؟ کیوں جی؟ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یطیقونہ، اس کے اندر جو ہو محذوب ہے وہی والا. وہ ضمیر ہوگی اس کی طرف لوٹنے والی، لیکن وہ لفظوں میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے انڈرسٹوڈ ہے. تو وہ مفعول کی ضمیر ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ موصول کے صلہ میں مفعول بھی کی ضمیر کو عام طور پہ حذف بھی کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. جی یہ واضح ہوا؟ جی جی. ولا ہاں جی پڑھیں یطیقون جی. ولا یطیقون الا ما کلفهم، اور ہاں یعنی طاقت نہیں رکھتے مگر اس کا جس کا اللہ نے اس کو مکلف بنا دیا ہے. وہ اچھا تفسیر ٹھیک ہے، ایک منٹ ایک منٹ، آپ ترجمہ کریں مکلف. یہ ٹھیک ہے لفظ مکلف؟ نہ مکلف. ہاں مفعول بنے گا نا، مکلف تو اللہ کی ذات ہے، تکلیف دینے والی. مکلف اللہ نے ان کو جس کا مکلف بنا دیا ہے. ہاں جی آگے پڑھیں. وہ تفسیر، اور یہ یعنی مفہوم ہے لا حول ولا قوة الا باللہ. ہوں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوة، یعنی لا حول ولا کیا اس قوة. کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لا حول ولا قوہ کا اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نارملی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں لیکن اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، نہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے. ہم اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ کرتے ہیں. تو جو اوپر مفہوم بتایا ہے وہ بھی یہی مفہوم ہے، لا حول ولا قوت والا. یہ دوبارہ بتا دی صحیح. ہاں جی گناہوں سے بچنے کی یہ طاقت. لا حول کا یہ ہے گناہ کے معاملے میں کہ نہیں ہے گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور اس کا تعلق ہے نیکی کے ساتھ، اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت، الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توفیق کے ساتھ.
اگر اللہ کی توفیق ٹھیک کے ہے ساتھ. جی، جی صحیح. نقول آگے جی. نقول اور ہم کہتے ہیں لا حیلۃ لأحد ولا حرکۃ لأحد ولا تحول لأحد عن معصیۃ اللہ الا بمعونۃ اللہ. ہوں اس کی تفسیر اگین صحیح کہ وہ جی ہیلا لا حیلۃ لأحد ہاں، یعنی یہ سب کا تعلق ان معصیت اللہ ان کے ساتھ ہوگا. ہاں، کسی کے لیے کوئی ہیلا نہیں، نہ ہی کسی کے لیے کوئی حرکت ہے، اور نہ ہی کسی کے بس میں ہٹ جانا ہے اللہ کی معصیت سے، اللہ بمعونت اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے. اللہ کی مدد سے. ہاں جی. ولا اور قوت آگے لأحد. اللہ کی تفسیر کر دی ہوں جی. ولا قوت لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. اور ہوں وہی سنس میں کہ کسی کے لیے کوئی قوت نہیں کسی کے لیے کوئی قوت نہیں علی اقامت طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کو قائم کرنے پر، والثبات علیہا، اور اس پر قائم رہنے کی، الا بتوفیق اللہ، مگر اللہ کی مگر توفیق. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. گویا کہ یہ لا حول ولا قوت کو کھول کے انہوں نے بیان کیا. اچھا کل جی، ٹائم ہمارا، میری ایک آگے کلاس ہے، آپ کی کوئی اور کلاس ہے اس نہیں کے ہماری علاوہ؟ نہیں، نہیں جی ہماری نہیں کلاس. تو ہم نے یہ 112 تک پڑھا. اب اس سے آگے میرے خیال سے کتنے پوائنٹ رہ گئے ہیں؟ تھوڑا سا آگے کیجیے. 21 پوائنٹ رہ گئے سر جی. 34 تک ہاں ہے. تو اگر یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایک مزید کلاس کر سکتے ہیں ہفتے کے دوران، لیکن آپ کے پیپر میں یہ پورا شامل ہے. جی ٹھیک. آگے آخر میں فاذا دیننا و اعتقادنا ظاہرا و باطنا وغیرہ وغیرہ، یہاں تک آخری لفظ تک. آپ سر جی صحیح. اگر بتا دیں کس دن، ہاں جی کس دن ٹائم آپ بتا دیں، ہم تو ہیں فری ہیں آ جائے گے، ایک کر لیتے ہیں کلاس. اچھا، سوموار کو کوئی عشاء کی نماز کے بعد ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. صحیح. تو ٹھیک ہے، پھر سوموار کو کریں گے اور اسے مکمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. میری یہ کلاس ہے اس لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.